بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کی بہت مشکور ہیں۔ ہماری ویڈیو لائکس کمپین کا حصہ بنیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ٹاپ فین ہونے کا ابھی ثبوت دیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کاوش ہمیشہ آپ کو بہترین اسلامی مواد پیش کرنے پر مرکوز ہے۔ اسد الدین شیر کوہ کی موت کے چند دن بعد خلیفہ آزد نے نوجوان یوسف صلاح الدین کو مصر کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی شام اور مصر کے تجربہ کار امراء حیرت زدہ رہ گئے۔ یوسف صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیر کوہ کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا ملنا بھی ایک حادثاتی عمل تھا، اور پھر 2 مہینے بعد ہی اس کا مر جانا بھی اس قدر اتفاقاً اور ناگہانی تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ جب یوسف صلاح الدین اور شامی فوج کے اہم عہدیدار اسد الدین شیر کوہ کا جنازہ قبرستان لیے جا رہے تھے تو ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک ہی بات سوچ رہا تھا۔ کل تک اس شخص کا نام سن کر دشمن میدان جنگ سے فرار ہو جاتے تھے، اور آج یہی مرد میدان اس قدر بے دست و پا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور آخری آرامگاہ تک جانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ اگرچہ اسد الدین شیر کوہ کی موت خناق کے مرض میں واقع ہوئی تھی، مگر مصر کے کچھ خاص لوگ اسد الدین شیر کوہ کی موت کو غیر طبی سمجھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مصر کے نئے وزیر اعظم کو حکیم باریتون نے کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ جس کے اثر سے اسد الدین شیر کوہ کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ ان لوگوں کے خیال میں اسد الدین شیر کوہ کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک مایہ ناز سپہ سالار ہی نہیں، سچا مسلمان بھی تھا۔ فاطمی خلیفہ آزد نے انتہائی مجبوری کی حالت میں اسد الدین شیر کوہ کو مصر کی وزارت عظمیٰ سونپی تھی، تاکہ وہ اپنے وزیر شاور اور صلیبیوں کے اتحاد سے مصر کی حکومت کو محفوظ رکھ سکے۔ پھر جب یوسف یعنی صلاح الدین نے شاور کو قتل کر دیا اور یروشلم کی فوج واپس چلی گئی، تو خلیفہ آزد نے اپنے شاہی حکیم باریتون سے مل کر اسد الدین شیر کوہ کا قصہ اس طرح پاک کر دیا کہ کسی کو اس کی بدنیتی اور سازش پر کوئی شک بھی نہ ہو سکا۔ خلیفہ آزد بھی باطنیوں کے عقائد سے تعلق رکھتا تھا، اور حکیم باریتون تو حسن بن صباح کا متقد خاص تھا، اس لیے باریتون نے اسد الدین شیر کوہ پر ایسی دوا آزمائی جس نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست کی سانسوں کا رشتہ توڑ دیا۔ مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ بھی خیال تھا کہ اسد الدین شیر کوہ کو باربک نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے قتل کیا تھا۔ مصری عوام باربک کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز قامت، سرخ و سفید لمبی سفید داڑھی، لمبے سفید بال اور لمبی سفید عبا، ہاتھ میں فیروزے کی تسبیح۔ باربک کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ آنے والا پہلی ہی نظر میں باربک کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربک کے یہاں تو نور ہی نور ہے۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صفت انسان تھا۔ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن صباح کا مرید خاص تھا۔ اگرچہ حسن بن صباح جیسے راندہ درگاہ انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کی مانوی شیطانی اول ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تحریک جاری رکھے ہوئے تھی۔ حسن بن صباح کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی داں، فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سیاستدان نظام الملک طوسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صباح کے باپ دادا ایک بدعقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پیدائشی طور پر بغاوت و سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں بھی شامل تھے۔ پھر جب حسن بن صباح اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صباح اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک طوسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک طوسی سلجوقی بادشاہ کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صباح نے نظام الملک طوسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صباح کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بدباطن اور کینہ پرور انسان مصر پہنچ گیا۔
یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صبا اپنی کامیابی کی منزل کے قریب تھا کہ اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صبا کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صبا کا پھیلا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صبا نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک شاہ اور اپنے محسن نظام الملک توسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر راستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضی اسی منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صبا نے ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے زمرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلا حصہ یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلیوں اور فانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکاچوند کا حوالہ دے کر حسن بن صبا اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا، یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے۔ اگر تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صبا کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتقدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے۔ پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہو جاتے، بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دیجیے۔ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صبا کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کرائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتقدین اس سے پوچھتے کہ یہ مکانات کس لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا کہ یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں ہی سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صبا اس شخص کو پرجستہ جواب دیتا، یہ میری دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان چیخ اٹھتے، اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیں کہ اس جنت ارضی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن صبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آتی، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ حسن بن صبا کے معتقدین ہسیانی انداز میں چیخنے لگتے، ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صبا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا، صبر کرو اور انتظار کرو، ان قریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن صبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کرائی گئیں جنہیں نلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا ہے۔ یہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔
گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے جوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے۔ پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صباح کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن صباح کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے، جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دوبارہ اسی جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن صباح اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور حوروں کے تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تو تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ وہ شخص دودھ، شہد، شراب اور حوروں کی تمنا میں تڑپتا رہتا اور بار بار اپنے آپ سے پوچھتا رہتا کہ وہ بڑی آزمائش کب آئے گی اور کب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب حسن بن صباح کسی دشمن کو قتل کرانا چاہتا تو وہ جنت کے طلبکار کو تنہائی میں بلاتا اور رازداری کے لہجے میں کہتا، فلاں شخص کو بے دریغ قتل کر دے، پھر فرشتے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شخص حوروں اور شراب کی تمنا میں حسن بن صباح کے حکم پر عمل پیرا ہوتا اور اپنی جان پر کھیل کر مطلوبہ فرد کو قتل کر دیتا، تنہا ہونے کی وجہ سے خود بھی مارا جاتا۔ پھر جب حسن بن صباح کو خبر دی جاتی کہ دشمن کے ساتھ وہ طلبگار جنت بھی مارا گیا تو وہ شیطان اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے کہتا، میرا دشمن جہنم رسید ہوا اور میرا فدائی جنت اعلیٰ میں چلا گیا۔ ایسے تمام جنت کے طلبگار حسن بن صباح کے فدائین کہلاتے تھے۔ نظام الملک توسی جیسے عظیم سیاستدان اور اسلام دوست انسان کو بھی حسن بن صباح کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ 15 سال بعد حسن بن صباح نے نظام الملک کے بیٹے ابو المظفر کو بھی اپنے ایک فدائی سے قتل کرا دیا۔ ان باپ بیٹے کے علاوہ بھی اس شیطان نے بہت سے اہل ایمان کو قتل کرایا۔ حسن بن صباح نے 35 سال تک قلعہ الموت پر حکومت کی، پھر ہجری 518 میں بڑی بے کسی کی حالت میں مر گیا اور عالم اسلام کو ایک بڑے فتنہ گر سے نجات ملی۔ یوسف یعنی صلاح الدین کے زمانے میں اس خبیث کو دنیا سے گزرے ہوئے 46 سال ہو گئے تھے، مگر اب بھی دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے فدائین موجود تھے۔ مصر کا باربک بھی حسن بن صباح کا فدائی تھا، جو پورے مصر میں سب سے زیادہ خدا رسیدہ بزرگ مشہور تھا۔ خود فاطمی خلیفہ آزد بھی باربک کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کبھی وہ بہروپیہ دربار میں آ جاتا تو خلیفہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور اسے اپنے برابر کی نشست پر بیٹھاتا۔ اسد الدین شیر کوہ نہ صرف ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ جان باز سالار بھی تھا، اس لیے باربک حکیم باریتون اور دوسرے سپاہیوں کے دل میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ باربک نے ایک دن تنہائی میں فاطمی خلیفہ آزد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسد الدین شیر کوہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دست راست ہے اور خلیفۃ المسلمین اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان اپنے عقائد میں کس قدر کٹر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر ایک زہر آلود خنجر اپنی گردن کے قریب رکھ لیا ہے جو کسی وقت بھی شہ رگ میں اتر سکتا ہے۔ خلیفہ آزد نے بڑی رازداری کے ساتھ باربک کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کی بے چینی کو سمجھتا ہوں، مگر سیاسی اعتبار سے اسد الدین شیر کوہ اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ حالات پر قابو پاتے ہی اسد الدین شیر کوہ کو نکال بہر کروں گا۔ پھر جب وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے 2 مہینے بعد ہی اسد الدین شیر کوہ کا انتقال ہو گیا تو مصر کے بعض حلقوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ اسد الدین شیر کوہ کو بڑی ذہانت کے ساتھ ہٹایا گیا ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اگر اسد الدین شیر کوہ کی غیر طبی موت پر ذرا بھی شک ہوتا تو اب تک سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ مصر پر حملہ کر چکے ہوتے۔ ایک روایت کے مطابق اسد الدین شیر کوہ نے فاطمی خلیفہ آزد سے درخواست کی تھی کہ اس کی جگہ یوسف کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا جائے۔ اگرچہ یوسف نوجوان ہے مگر بے پناہ جنگی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ خلیفہ آزد نے شیر کوہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی خواہش کا لحاظ رکھے گا۔ باربک اور دوسرے باثر باطنی امراء اسد الدین شیر کوہ کی موت پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔
اور بار بار خلیفہ عاضد کو مشورے دے رہے تھے کہ اس بار وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی سیاسی مسئلے سے کام نہ لیا جائے۔ خداوند عالم نے بر وقت ہماری مدد کی ہے اور ہمیں اس اچانک نازل ہو جانے والی مصیبت سے نجات بخشی ہے۔ خلیفہ عاضد نے باربک اور باطنی امراء سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ملکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ اسد الدین شیر کوہ کے مرتے ہی مصری اور شامی امراء میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے شدید کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ شامی امراء میں عین الدولہ باروکی، قطب الدین جنال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف صلاح الدین کا ماموں شہاب الدین محمود پیش تھے۔ دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ مقامی ہونے کے سبب مصر کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ ابو جعفر کے مقابلے میں علی ناصری زیادہ پر امید تھا کہ اسے درپردہ باربک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ خلیفہ عاضد شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے شدائیوں میں سے کس کا انتخاب کرے۔ اگر کسی شامی امیر کی طرفداری کرتا ہے تو مصری امراء کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ آخر ایک ہوشمند عالم فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے خلیفہ عاضد کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، وزارت عظمیٰ کے تمام مدعی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ان کے کمزور بازو میدان جنگ میں تلوار کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کے کمزور دماغ زیادہ دور کی سوچ سکتے ہیں۔ ان امراء کے برعکس یوسف صلاح الدین جوان بھی ہے اور مرد میدان بھی۔ اس کی جنگی صلاحیت تو آپ آزما ہی چکے ہیں کہ اس نے شاور جیسے عیار و غدار کو گرفتار کر کے مقتل تک پہنچایا۔ مجھے اس کے چہرے سے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے آثار نظر آتے ہیں۔ بالفرض کوئی سیاسی مسئلہ الجھ گیا تو پھر آپ کے تجربات و مشاہدات اسے حل کر سکتے ہیں۔ خلیفہ عاضد کو فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کی تجویز پسند آئی، مگر وہ پھر بھی رات بھر سوچتا رہا۔ دوسری طرف فقیہ ضیاء الدین بھی رات بھر یوسف صلاح الدین کے حق میں دعا کرتے رہے، اے اللہ اس نوجوان کو غلبہ عطا کر اور اہل ایمان کی مدد فرما، تیری ہدایت و توفیق کے بغیر ہم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین سے ضیاء الدین کی رغبت کے دو اسباب تھے، ایک یہ کہ وہ عالم شباب میں باکردار نوجوان تھا، دوسرا یہ کہ اب تک مصر کی وزارت پر باطنیوں کا غلبہ تھا۔ فقیہ ضیاء الدین نے ایک طویل عرصہ نہایت اذیت و کرب میں گزارا تھا۔ آج انہیں امید ہو چلی تھی کہ اگر خلیفہ عاضد یوسف صلاح الدین کو وزیر اعظم نامزد کر دیتا ہے تو باطنیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اور سرزمین مصر کو گمراہوں کی اس جماعت سے نجات مل جائے گی۔ پھر جب دوسرے دن خلیفہ عاضد نے یوسف صلاح الدین کی وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کیا تو حاضرین دربار پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ مصری امراء اور ابو جعفر اور علی ناصری ناگوار چہروں کے ساتھ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ شامی امراء اور قطب الدین جنال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف کا ماموں شہاب الدین محمود خاموش بیٹھے رہے، مگر چوتھا شامی امیر عین الدولہ باروکی نہ صرف دربار سے اٹھ گیا بلکہ مصر چھوڑ کر سیدھا دمشق چلا آیا۔ پھر جب امیر عین الدولہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان عادل نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، تم نے یوسف کو تنہا چھوڑ دیا، تمہیں لازم تھا کہ مصر میں رہ کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے، وہ میرا نمائندہ ہے۔ امیر عین الدولہ سر جھکائے سلطان نور الدین محمود زنگی کی غضبناک گفتگو سنتا رہا۔ وہ سلطان عادل کو اپنے دل کا حال کس طرح بتاتا کہ اس سے ایک نوجوان کی یہ ترقی برداشت نہیں ہو رہی۔ خلیفہ عاضد نے یوسف صلاح الدین کو تحفے میں ایک شمشیر جواہردار پیش کی جس کی قیمت 5000 دینار تھی۔ دیگر تحائف میں 10,000 دینار کا ایک نایاب ہار اور زرد رنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کے تاروں سے بنا ہوا ایک جبہ اور امامہ شامل تھا۔ پھر جب یہ خبر حلب پہنچی تو شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دراز کر دیے۔ اے قادر مطلق، تیرے لامحدود خزانوں میں جتنی نعمتیں اور عزتیں ہیں وہ سب میرے یوسف کو بخش دے، اسے دشمنوں کی نظر بد اور فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھ۔ اگر اسے کوئی جسمانی اذیت یا بیماری پہنچنے والی ہے تو وہ مجھ پر گزار دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اداس ہو گئی۔ حلب اور مصر کے درمیان بہت فاصلہ حائل تھا، اب تو شاید ہی اسے کبھی دیکھ سکوں۔ شاریہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ تو خود غرضی ہے۔ شاریہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب وہ حلب میں رہے گا تو پھر مصر کی وزارت کا انتظام کس طرح سنبھالے گا؟
اچانک شاریہ کے ذہن نے ایک نئی کروٹ لی۔ اگر یوسف مصر سے یہاں نہیں آ سکتا تو میں خود وہاں جا سکتی ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے دل و دماغ میں ایک بار کسی لہرائی اور زرد چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہو گیا۔ قاضی ابن ارسون آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین طبیبوں سے قاضی صاحب کا علاج کرایا، مگر تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا۔ قاضی ابن ارسون کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ قاضی صاحب نے کئی بار سلطان عادل سے یہ درخواست کی کہ اس معذوری کے سبب انہیں منصب قضا سے فارغ کر دیا جائے، مگر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست منظور نہیں کی اور قاضی صاحب کے لیے 2 سرکاری نگران مقرر کیے۔ قاضی ابن ارسون اس حالت میں بھی عدالت جاتے تھے اور مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور حق کی روشنی میں اپنے فیصلے سنا دیتے تھے۔ قاضی ابن ارسون اپنا باقی وقت مدرسے میں گزارتے اور شاگردوں کو درپیش فقہی مسائل سمجھاتے۔ یوسف صلاح الدین کے انتخاب پر مصری امراء نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری تنہائی میں خلیفہ عاضد سے ملے اور اپنی جانثاریوں کے قصے سناتے ہوئے بولے، امیر المؤمنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون دیا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ عاضد نے چونک کر اپنے دونوں امراء کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یوسف ہے۔ آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا ہے۔ خلیفہ عاضد نے اپنے دونوں امراء کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا، یہ ایک عارضی انتظام ہے۔ چونکہ یوسف صلاح الدین نے مصر کے عوام کو شاور جیسے ظالم و سفاک انسان سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یوسف کو ہٹایا گیا تو مصر کی رعایا کو گراں گزرے گا۔ کچھ دن گزر جانے دو، جب لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا جاسوس بھی۔ خلیفہ عاضد نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو بہلانے کی کوشش کی۔ ان دونوں اقتدار کے بھوکھوں نے خلیفہ عاضد کے ادھورے جملے کا یہی مطلب لیا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور یوسف صلاح الدین کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوت گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا باربک خلیفہ عاضد سے تنہائی میں ملا۔ اس کے رعب و جلال کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر باربک شیطان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ عاضد کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ امیر المؤمنین کی عمر دراز ہو اور اقتدار عالی نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ عاضد نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ خلیفہ عاضد نے باربک سے سوال کیا۔ یکایک باربک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے یوسف صلاح الدین کا نام لیے بغیر کہا، اگر یہ بدت کچھ دن اور جاری رہی تو محلات شاہی پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ پرجلال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری دعائیں بھی کسی کام نہیں آ سکتی۔ وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، یہ میری سیاسی مجبوری ہے۔ خلیفہ عاضد نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیسی مجبوری؟ باربک نے اپنے روحانی جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج ہی میرا کوئی فدائی یوسف صلاح الدین کا کام تمام کر دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ عاضد خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں پیشوائے محترم، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر یوسف صلاح الدین مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اگر تم یوسف کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو۔ باربک نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔
خلیفہ عاضد باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم سا گیا۔ بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے، جوش جوانی اور وزارت عظمیٰ کے نشے میں اس سے یقیناً کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا۔ جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا۔ اگر یوسف سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ عاضد نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی بوسہ دیا اور بڑے فرمانبردارانہ لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا محترم۔ باربک خلیفہ کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا تو عاضد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں گا، پھر یوسف کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ عاضد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔